الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت جو حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس حدیث میں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کسی کا بھی ایمان کامل نہیں ہو سکتا، وہ مومن کہے جانے کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محبوبیت کا امت سے تقاضا کیا ہے. دوسرے الفاظ میں یوں فرما لیجئے، یوں کہہ لیجئے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام امت سے مطالبہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ تم محبت کرو، حتیٰ کہ تمہارے والدین، اولاد اور دوسرے انسان، چاہے ان سے تمہارا کسی بھی قسم کا نفع وابستہ ہو، ہر انسان بلکہ ہر مخلوق سے زیادہ مجھ سے محبت ہونی چاہیے، مجھ سے محبت کرو. پہلے تو یہی سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس درجہ محبوبیت کا تقاضا امت سے کیوں کیا. جبکہ ظاہر نظر میں کسی غیر عاشق نبی کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اپنی محبوبیت کا سوال کرنا اور سب کے دل میں اپنا محبوب ہونا، یہ چاہنا، یہ کون سی خوبصورت بات ہے. مگر جب اس کی روح آپ سمجھیں گے اور اس کی وجہ، اس کی علت جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو بالکل بات معقول سمجھ میں آئے گی کہ یہی ہونا چاہیے تھا. کسی سے اس بات کا تقاضا کرنا کہ اس کے دل میں میرے لیے جگہ بن جاوے،
میں اس کے دل میں محبوب رہوں، اس کے نزدیک پیارا رہوں، اس کی دو بنیادیں ہوتی ہیں۔ پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ میں جس کے دل میں پیارا رہوں، محبوب رہوں، اس لیے رہوں تاکہ اس سے مجھے کچھ منفعت ملتی رہے، میرا اس سے کچھ کام بنتا رہے، اس کی وجہ سے میری عزت بڑھتی رہے۔ مثلا کسی بڑے عہدے دار کے دل میں جگہ بن گئی تو اس کی نسبت سے اس آدمی کی بھی عزت میں اضافہ ہوگا، اور موقع موقع سے اس سے استفادہ بھی ہوگا، اس سے اپنا کام بھی نکالا جا سکتا ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے کسی کے دل میں محبوب بننے کی خواہش کرنے کی۔ یہ تو خوبصورت بنیاد نہیں ہے، محمود نہیں ہے، اس میں تو اپنا مفاد ہے۔ دوسری بنیاد وہ یہ ہے کہ جس کے دل میں آپ محبوب بننا چاہتے ہیں، خود اس کا نفع، اس کی منفعت، اس کا کوئی فائدہ اس میں چھپا ہوا ہے۔ مثلا ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اپنے دل میں مجھ کو سب سے زیادہ چاہے، تاکہ میں جب اس کے دل میں محبوب بن جاؤں اور سب سے بڑا محبوب بن جاؤں تو اس کو ہر قسم کی مفید تربیت سے نوازتا رہوں، اس کو موقع موقع کی صحیح باتیں بتلاتا رہوں، اس لیے کہ جب انسان کے دل میں کوئی محبوب بن جاتا ہے تو اس کی بات کا ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک باپ کو اپنی اولاد سے اس قسم کی توقع اگر ہے تو یہ بڑی خوبصورت توقع۔ اسی طریقے سے ایک پیر اپنے مریدوں کے تعلق سے بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر اس مرید کو مجھ سے تعلق ہے تو اس کے دل میں یہ تعلق ہونا چاہیے۔ ایک استاذ اپنے شاگرد کے تعلق سے بھی یہی خیال رکھتا ہے کہ اگر وہ استاذ سمجھتا ہے تو پھر دل سے سمجھے، تاکہ موقع بموقع اس کو ہر نوع کی، ہر قسم کی ہدایات دی جا سکے، کبھی میٹھی، کبھی تیکھی، کبھی آسان، کبھی مشکل۔ اور جب اس کے دل میں محبوبیت ہوگی، اس کے دل میں میں محبوب ہو جاؤں گا، ایک استاذ جب محبوب ہو جائے گا اور ایک پیر جب اپنے مرید کے دل میں محبوب ہو جائے گا، ایک باپ اپنی اولاد کے دلوں میں جب محبوب ہو جائے گا، تو پھر بڑی شفقتوں اور محبتوں کے ساتھ ان کی طرف سے ہدایات بھی آئیں گی اور ان کی طرف سے ان ہدایات کو قبول کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ بس یہی بنیاد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ امت مجھ کو سب سے زیادہ محبت دیوے، سب سے زیادہ مجھے محبوب سمجھے، یہاں تک کہ میری بات جب آ جاوے اور میرا نام آ جاوے اور میری ہدایت کوئی آ جاوے تو ان کا اس میں کوئی نفع ہو کہ نہ ہو، ان کے لیے وہ آسان ہدایت ہو، مشکل ہدایت ہو، وہ اپنے تقاضوں کے اعتبار سے کبھی موافق سمجھیں، کبھی غیر موافق سمجھیں، لیکن جب میری محبوبیت غایت درجے کی، اعلیٰ درجے کی اور آخری درجے کی آ جائے گی تو ان کو میری ایک ایک ہدایت پر، ایک ایک تربیتی حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور پھر امت کا ایک ایک فرد میری ہدایت پر چل کر اللہ کا پیارا بن کر جنت کا مستحق بنے گا۔ تو یہ بنیاد ہے
جس کی بنیاد پر یہ وجہ ہے جس کے سبب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میری محبت والدین سے بھی، اولاد سے بھی، اور دنیا کے ہر انسان سے، بلکہ دنیا کی ہر مخلوق سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ محبت جتنی ہی زیادہ ہو اطاعت کا جذبہ بھی اتنی ہی زیادہ انسان کے اندر میں پیدا ہوگا۔ آپ نے صحابہ کرام کے عشق و محبت کی اور اطاعت کی بہت ساری کہانیاں، بہت سارے واقعات اور حقیقتیں پڑھ لی ہیں، سن لی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، آپ جنت میں ہوں گے اور اللہ نے اگر ہمیں بھی جنت دی تو پھر مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ کی جنت تو بہت اونچے مقام پر ہوگی، ہماری جنت اگر ملی بھی تو کہیں کسی کنارے میں نیچے حصے میں ہوگی، ہم آپ کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو جائیں گے۔ اس سے بہتر تو ہمارا یہی حال ہے کہ جب کبھی آپ کے روئے پرنور کے دیدار کا شوق ہم میں ہوتا ہے، ہم حاضر خدمت ہو کر دیدار کر لیتے ہیں اور اپنے جذبات کی تسکین کر لیتے ہیں، ہم تو وہاں تڑپ کر رہ جائیں گے۔ یہ ایک عاشقانہ انداز، مجنونانہ انداز ایک صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حق تعالی شانہ نے اسی وقت قرآن مجید میں ایک آیت اتاری اور صحابی کا جواب خود اللہ نے دیا اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ درجے تو ہوں گے جنت میں، اور بلا شبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، لیکن جو اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کر کے جائے گا تو ایسے لوگ بھی ان خاص لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا، اور اللہ کا جن پر خاص انعام ہوا وہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں۔ تو اب جو انسان زندگی میں جتنی اطاعت، جس قدر اتباع، جس قدر نبی کی بات مان کر زندگی گزارے گا، اور پھر وہ حشر میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور شہداء، صدیقین، صالحین کے ساتھ حق تعالی شانہ اس کو بھی جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر قرآن مجید نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ بھی ساتھ اور دوستانہ، یہ بھی مرافقت اور مصاحبت کتنی خوبصورت ہوگی کہ محض اطاعت کی بنیاد پر انبیاء کے ساتھ جنت میں جگہ نصیب ہوگی۔ حضرت ثوبان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے غمگین نظر آ رہے تھے، چہرہ اترا اور پھیکا پھیکا نظر آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، میں تم کو غمگین دیکھ رہا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما بی ذر ولا وجع غیر انی اذ لم ارک اشتقت الیک واستوشحت وحشتا شدیدہ،
اللہ کے نبی مجھ پر کوئی مصیبت کوئی بیماری نہیں ہے، میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ جنت میں ہمارا داخلہ اگر نہیں ہوا تو، اور اگر ہوا تب بھی آپ کو دیکھنے کے لیے ہم تڑپ جائیں گے. اذ لم ارک اشتقت الیک، نہیں جب دیکھ پاؤں گا تو آپ کے دیکھنے کے شوق میں پریشان ہو جاؤں گا، اور جب آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو یا رسول اللہ پھر تو مجھے جنت میں بھی وحشت ہی وحشت محسوس ہوگی. وہ جنت بھی کس معنی کر کی ہوگی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے میرے بھائیوں ایسے ایسے تھے، دیوانے تھے، اور جب اتنی محبت ہوتی ہے تو اطاعت بھی اسی درجہ ہوتی ہے. آپ کے اوپر فدا ہونے کا جذبہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ایک صحابی ہیں. جس وقت سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ اپنے کھیت میں کھیتی کر رہے تھے. وہیں خبر ملی، عشق کا، محبت کا جنون ایسا سوار ہوا، اور اس کے پس منظر میں صدمہ اتنا زیادہ ہوا کہ اللہ سے کہہ بیٹھے، اے اللہ اب میری یہ آنکھیں آپ چھین لیجئے، ان آنکھوں سے میں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا، اب آپ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا ہے تو میری آنکھیں بھی آپ اپنے ہی پاس رکھ لیجئے. اب دنیا میں ان آنکھوں سے کسی اور کو دیکھنا میں پسند نہیں کرتا. اللہم اذہب بصری، یا اللہ میری آنکھ چھین لے. فإنی اکرہ ان ارا احدا بعد حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی اور کو دیکھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے یہ گوارا نہیں ہے. جس درجہ یہ عشق تھا اسی درجہ میرے بھائیوں اطاعت کا جذبہ بھی تھا. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، سہل خریم اسدی بڑا اچھا انسان ہے، اگر اس میں دو بات نہ ہوتی تو اور بھی اچھی بات ہوتی. ایک تو یہ کہ اس کے سر کے بال بہت لمبے لمبے، کچھ زیادہ ہی لمبے بال ان کے تھے، اور دوسری بات کہ اس کی لنگی ٹخنے کے نیچے نظر آتی. سہل نے کسی موقع سے حضرت خریم سے اس کا تذکرہ کیا. انہوں نے اسی وقت اپنے بال کاٹ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق کر دیا اور اپنی لنگی بھی اونچی کر لی. یہ اطاعت کا بھی جذبہ محبت کے ساتھ ساتھ جڑا رہتا ہے. جتنی محبت ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اطاعت آسان بھی ہوتی ہے. محبت اگر نہیں ہے تو ایک چھوٹا سا کام کسی کے نام پر کرنا، اس کے لیے کرنا، یہ بہت ہی بھاری پڑتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میری اطاعت ان پر فرض ہے تو آپ نے امت سے محبت کا تقاضا کیا. غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، 70 صحابہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. مدینے کے لوگوں کو خبر ہوئی اور ابھی لشکر واپس نہیں آیا تھا کہ کتنے سارے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. مدینے میں بے قراری اور بے تابی کی کیفیت ہو گئی. ایک انصاری یا صحابیہ، ایک خاتون با پردہ گھر سے نکلی، میدان میں پہنچی، یہ پوچھ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اس لیے کہ اس جنگ میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے.
تو اس کی تحقیق کے لیے وہ آگے بڑھیں اور پوچھتی ہیں اللہ کے نبی کا کیا حال ہے. جو ملتا ہے ان کو خبر دیتا ہے ارے تمہارے باپ کا قتل ہو گیا، تمہارے باپ شہید ہو گئے، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا بھائی شہید ہو گیا، تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا. بتاتے ہادا ابو کے وہادا اخو کے وہادا ابنو کے وہادا زوجو کے. لیکن وہ کیا کہتی ہے، مجھے تو پہلے یہ بتاؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہیں، الحمدللہ آپ صحیح سالم ہیں. اور وہ خاتون آگے بڑھ کر نبی کا دامن پکڑ کر کہتی ہے یا رسول اللہ جب آپ صحیح سالم ہیں تو پھر ہر مصیبت کا برداشت کر لینا آسان ہے. کل مصیبت بعدک جلل. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے جیسے محبت ہوگی ویسی اطاعت بھی آئے گی. ایسا نہیں کہ مطلب کی محبت. جیسے ایک پیر اور مرید کا واقعہ سنا کہ دونوں کا سفر ہو رہا تھا، کہیں پڑاؤ ڈالا تو مرید سے کہا پیر نے کہ جاؤ جنگل سے باہر سے لکڑیاں لاؤ، کھانا بنایا جائے. تو کہتا حضرت میں بہت تھک گیا ہوں، آج یہ کام آپ ہی کر لیں. حضرت نے خود لکڑی کا انتظام کیا، کہا اچھا کھانا تو پکا دو، آٹا تو بنا لو. ہر کام کے پیچھے یہی کہتا حضرت آپ خود ہی کر لیجئے، آج ایک دن کر لیجئے، میں تو بہت تھک گیا. اب روٹی بھی حضرت نے بنائی، سالن بھی حضرت نے بنائی. اب جب کھانے کی باری آئی تو کہا اچھا بھائی کھانا تو کھا لو. تو اس وقت کہتا ہے کہ حضرت اتنی مرتبہ میں نے نہ کہا اور کہا کہ آپ خود ہی کر لو. اب آپ کھانے کو کہہ رہے ہیں تو اب مجھے نہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، آئیے تشریف لائیے میں بھی آپ کے ساتھ کھا لیتا ہوں. یہ محبت کچی محبت، 2 نمبر کی محبت ہے. اس میں اطاعت کا جذبہ نہیں ہوتا، اس میں مفاد پرستی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی محبت کا تقاضا کیا. جیسا صحابہ کرام کا حال تھا وہی حال ہمارا بھی ہونا چاہیے. حق تعالی شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور پھر جنت میں نبی کا ساتھ نصیب فرماوے. اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے المرء مع من احب، جو جس سے محبت کر کے دنیا سے جائے گا اسی کے ساتھ حشر میں اٹھایا جائے گا. اور آپ نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ محبت کا معاملہ کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. حق تعالی شانہ ہم سب کو جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت اور مصاحبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.